بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ ایک رائٹر تھے، انہوں نے ایک ناول لکھا تھا۔ انہوں نے کہا جی عمران خان زندہ رہے یا نہ رہے، جنرل عاصم منیر کو انتہائی مشکل صورتحال میں جس میں سے نکلنا ناممکن ہے اس میں پھنسا دیا ہے۔ پاکستان کی سیاست اس وقت ایسی جگہ پہ کھڑی ہے جہاں ملک کی طاقتور فوجی قیادت، خاص طور پہ آرمی چیف عاصم منیر کو اپنی تاریخ کے سب سے بڑے سیاسی چیلنج کا سامنا ہے۔ جیل میں قید سابق وزیر اعظم عمران خان نے اپنی سیاسی بقا اور عوامی مقبولیت کے ذریعے پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ایک ایسی بند گلی میں دھکیل دیا ہے جہاں سے واپسی کا راستہ نظر ہی نہیں آتا۔ یعنی عمران خان نے ایسا پھنسا لیا ہے کہ اب یہ نکل ہی نہیں سکتے اس میں سے۔ یہ کچھ بھی کر لیں، عمران خان کا بیانیہ جو ہے وہ مضبوط ہے، اور عوامی طاقت کے ساتھ عمران خان صاحب اگر واپس آ گئے تو اسٹیبلشمنٹ کا سیاسی اثر رسوخ ختم کر دیں گے، اور اگر انہیں جیل کے اندر کچھ ہو جاتا ہے، ان کی زندگی کو خطرہ لاحق ہوتا ہے، تو اس کے نتیجے میں بھی یہ نہیں بچیں گے۔ نمبر 2، جیل سے بڑھتی ہوئی مقبولیت، کہ عمران خان کی مقبولیت تو بڑھتی جا رہی ہے بجائے اس کے کم ہونے کے۔ تو عمران خان صاحب ایک ایسی سچویشن میں کھڑے ہو گئے ہیں آ کر کے، قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے اور وہ پاکستانی سیاست کا مرکز اس وقت بن چکے ہیں۔ یہ انہوں نے کہا دیکھیں ٹرمپ بے شک جتنی مرضی تعریفیں کر رہا ہے موجودہ حکمرانوں کی، یہ بات آپ کو بھی ذہن میں رکھنی چاہیے، عمران خان کی برائی ٹرمپ نے کوئی نہیں کی، اور جو اوورسیز پاکستانی ٹرمپ کو ملے ان کے سامنے ٹرمپ نے عمران خان کے بارے میں کوئی بری بات نہیں کی۔ ٹرمپ کو یہ پتا ہے کہ عمران خان کا نام لے کر یا اس کے ذریعے دبا کر میں عاصم منیر سے اور شہباز شریف سے اپنا کام نکلوا سکتا ہوں۔ تو فی الحال وہ اپنی پالیٹکس کر رہے ہیں، لیکن انٹرنیشنلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو دیوار سے لگانے کی حکمت عملی الٹی پڑ چکی ہے عاصم منیر کو، اور اب اسٹیبلشمنٹ کو یا تو خان کے ساتھ کوئی بڑا سمجھوتا کرنا پڑے گا یا پھر ایک ایسے عوامی غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑے گا جس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ یہ ہے ناظرین معاملہ جو عمران خان سے ریلیٹڈ انٹرنیشنلی ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ تو عاصم منیر صاحب پھنس گئے اور یہاں سے نکلنا ان کے بس کی بات نہیں ہے، بظاہر ایسا دکھائی دیتا ہے۔ عمران خان صاحب کو اسپتال میں لایا گیا ایک مرتبہ پھر، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ لے کر آئیں گے، اور جو 25 تاریخ کا کہا جا رہا ہے ایسا نہیں ہوگا۔ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ خفیہ رکھا جائے گا معلومات کو، وقت کو، رستوں کو، اور پھر عمران خان صاحب کو اسپتال میں پہنچایا جائے گا۔ ایگزیکٹلی ویسا ہی ہوا کہ 1 مہینے کے بعد عمران خان صاحب کی آنکھ کی ٹریٹمنٹ دوبارہ کرنی تھی۔ میں نے 2 دن پہلے بتایا تھا کہ اگلے 48 سے 72 گھنٹوں کے اندر عمران خان صاحب کو ہر حالت میں انہیں انجیکشن لگانا ہوگا۔ اور اب یہ پہلے تو آپ دیکھ لیں کہ جو اسپتال کی جانب سے ایک پریس ریلیز جاری کی گئی ہے عمران خان صاحب کے علاج کے بعد، آپ دیکھیں کہ آدھی رات کو پیشنٹ آتا ہے، آدھی رات کو اسے چیک کرتے ہیں، آدھی رات کو اس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، اور آدھی رات کو ہی پریس ریلیز جاری کر دی جاتی ہے۔ کتنا پریشر ہوگا اس پورے سسٹم کے اوپر۔ ویسے تو یہ پریس ریلیز پہلے سے لکھی ہوئی تھی، لیکن میں آپ کو پھر بھی بتا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جی عمران احمد خان نیازی عمر 74 سال کو 24 فروری 2026 کو آنکھوں کے علاج کے فالو اپ کی غرض سے پمز اسپتال لایا گیا، جہاں انہیں اینٹی VEGF انٹرا ویٹریل انجیکشن کی دوسری ڈوز دی گئی۔ پروسیجر سے قبل ماہرین پر مشتمل ایک بورڈ نے ان کا معائنہ کیا، جس میں کنسلٹنٹ کارڈیولوجسٹ شامل تھے جنہوں نے ایکو کارڈیوگرافی اور ECG بھی کی، جس کے نتائج نارمل آئے۔ اس دوران کنسلٹنٹ فزیشین نے بھی عمران خان کا معائنہ کیا اور عمران خان کو طبی طور پر سٹیبل پایا۔ عمران خان کی رضامندی حاصل کرنے کے بعد اور آپریشن تھیٹر میں معیاری مانیٹرنگ، احتیاطی تدابیر اور پروٹوکول کے تحت ماہرین کی موجودگی میں یا ان کی نگرانی میں مائکروسکوپی کی رہنمائی سے جو ہے وہ ان کو انجیکشن کی دوسری ڈوز دی گئی۔ یہ عمل ڈے کیئر سرجری کے طور پر انجام دیا گیا۔ قیام کے دوران عمران خان پروسیجر سے پہلے، دوران عمل اور بعد میں تمام تر مراحل میں ہر اعتبار سے سٹیبل رہے۔ بعد ازاں انہیں نگہداشت کی ہدایات، فالو اپ مشورے اور متعلقہ دستاویزات کے ساتھ ڈسچارج کر دیا گیا۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر پمز، جناب یہ آ گیا پمز اسپتال کا موقف۔ اب عمران خان صاحب کو لایا گیا، جو ٹائم تھا وہ تھا رات کے 12:15 پہ عمران خان صاحب اسپتال پہنچتے ہیں۔ یعنی اگر آپ یہ دیکھیں کہ اڈیالہ جیل سے انہیں کب نکالا گیا تو ایسا لگتا ہے کہ شاید 12 بجے سے پہلے نکالا گیا، اور 12:15 پہ عمران خان صاحب گاڑیوں کے ایک قافلے میں اسپتال پہنچے، پمز اسپتال میں، اور انتظامات اس طرح کے تھے کہ اسپتال کا وہ سارا حصہ جو ہے اسے بلیک آؤٹ کیا گیا تھا جہاں پہ عمران خان صاحب کو لایا گیا۔ جس رستے کا انتخاب کیا گیا وہ رستہ نارملی بند رہتا ہے، کھلا ہوا نہیں ہوتا، اس رستے سے عمران خان صاحب کو لایا گیا، اور لانے اور لے جانے کے لیے متبادل رستے بھی رکھے گئے تھے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی سچویشن بنتی ہے
تو عمران خان صاحب کے لیے دوسرا راستہ بھی دیکھیں نا. عمران خان کو صرف خطرہ یہ نہیں ہے, وہ ایک بہت بڑا لیڈر ہے, اس نے دنیا سے بھی ٹکر لی ہوئی ہے, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بھی لی ہوئی ہے. تو عمران خان کو کوئی بھی نقصان پہنچانے کی خدا نخواستہ کوشش کر سکتا ہے. تو ان کے سیکیورٹی کے بھی بڑے سیریس مسائل ہیں. یہ 8 سے 10 گاڑیوں کا قافلہ تھا, اس میں جو مجھے دکھائی دے رہا ہے یہ آرمڈ گاڑیاں تھیں, یعنی یہ بلٹ پروف گاڑیاں تھیں, جن میں کچھ مجھے گاڑیاں ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بلٹ پروف ہیں, جن میں عمران خان صاحب کو لایا گیا اور لا کر ان کی آنکھ کا جو ہے وہ آپریشن کیا گیا یا اس میں انجیکشن لگایا گیا. اسپتال کے اندر انتظامات ایسے تھے کہ عملے کی چھٹی کرا دی گئی تھی اور ایک پورا حصہ اسپتال کا بند تھا. اسپتال کے اندر داخلہ بھی بند تھا. کچھ ڈاکٹر سے رابطہ ہوا تو انہوں نے بتایا جناب کہ آج انہیں کام پہ آنے سے پہلے ہی منع کر دیا گیا تھا. تو رات کے اندھیرے میں عمران خان صاحب کو لایا گیا. عمران خان صاحب کا رویہ کیسا تھا ڈاکٹرز کے ساتھ, اس پہ بہت تھوڑی معلومات ملی ہے, لیکن یہ معلومات ملی ہے کہ وہ خاصے پر اعتماد تھے اور بڑے پرسکون تھے. کسی قسم کی بے چینی عمران خان صاحب کو نہیں تھی, بڑے کانفیڈنٹ تھے, اور انہوں نے عملے سے بڑی مختصر بات چیت کی. اور ایک سورس نے یہ بھی بتایا کہ ایسا لگتا تھا کہ ڈاکٹر مزید بات کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہاں پہ ماحول ایسا نہیں تھا. دیکھیں سارا کا سارا اسپتال تو یرغمال بنا لیا گیا تھا. اسپتال کے جو ڈاکٹر ہیں, جو عملے کے باقی لوگ ہیں, انہیں تو چھٹی دے دی گئی تھی. باقاعدہ انہیں اسپتال کی انتظامیہ نے رابطہ کر کے کہہ دیا تھا کہ آپ نے آج نہیں آنا. اور ان کی جگہ پہ وہاں جو لوگ ڈیوٹی پہ تھے وہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کے لوگ تھے, اور انہوں نے پورے اسپتال کو جو ہے وہ کنٹرول کیا ہوا تھا, ڈاکٹروں اور سرجن سمیت. تو عمران خان صاحب جو ہے وہ ان سے اگر کوئی بات کرنا بھی چاہتا تھا تو ایسی صورتحال میں کون بات کر سکتا ہے, وہ بات کر نہیں سکتا. پاکستان تحریک انصاف کو ٹائم سے پتہ چل گیا تھا کہ عمران خان صاحب کو اسپتال لایا جا رہا ہے. وہ ایسے کہ جن ڈاکٹروں کو چھٹی دی گئی انہوں نے فوری طور پہ اپنے مختلف ذرائع سے رابطہ کیا اور انہیں بتایا جناب کہ ہمیں چھٹی دے دی گئی ہے, آج کچھ ہونے جا رہا ہے. اور جب انہوں نے آپس میں رابطہ کیا مختلف ڈاکٹرز نے اور عملے نے, تو ان سب کو کنفرم ہو گیا کہ چھٹی صرف ایک کو نہیں ملی, سب کو مل گئی ہے, اور زیادہ تر لوگوں کو وہاں سے نکال دیا گیا ہے. تو یہ بات پاکستان تحریک انصاف تک پہنچ گئی تھی کہ عمران خان صاحب کو اسپتال لایا جا رہا ہے. لیکن آپ دیکھیں نا کہ انہوں نے اس کے اوپر کسی قسم کی سیاست نہیں کی. یعنی ایک بات تو آج کنفرم ہوگی کہ پاکستان تحریک انصاف پر, عمران خان صاحب کی فیملی پر جب یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کی صحت کے اوپر سیاست کر رہے ہیں, تو یہ الزام اب نہیں لگایا جا سکتا. تحریک انصاف کو پتہ بھی چل گیا, اس کے باوجود تحریک انصاف نے نہ کوئی کال دی, نہ کوئی وہاں پہ آیا, نہ انہوں نے کسی قسم کا کوئی خلل ڈالا حکومت کے کام میں, اور وہ عمران خان صاحب کے علاج کے اوپر سیاست نہیں کرنا چاہتی. یہ بظاہر اب دکھائی دے رہا ہے. جو عمران خان صاحب کی پارٹی ہے یا ان کی فیملی ہے, ان کے مطالبات نہیں مانے گئے, اور مطالبات نہ ماننے میں جو دو اہم چیزیں ہیں, ایک تو یہ ہے کہ فیملی کی موجودگی نہیں تھی جب عمران خان صاحب کو انجیکشن لگایا گیا یا ان کا علاج کروایا گیا بمز اسپتال سے, اور نہ ہی الشفا میں لے کر گئے جہاں پہ عمران خان صاحب کی فیملی مطالبہ کر رہی تھی. نمبر 2, جو ذاتی ڈاکٹروں کی موجودگی میں کہا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کے اپنے ڈاکٹر بھی ہیں جن کی موجودگی میں ٹیسٹ ہوں اور ایگزامن کیا جائے, اب وہ بھی خواہش پوری نہیں کی گئی. عمران خان صاحب کے کہنے کے باوجود, ان کا پیغام بھجوانے کے باوجود ایسا نہیں کیا گیا. لگتا ہے کچھ چھپایا جا رہا ہے. دیکھیں عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے ہمارے پاس وہی معلومات ہیں جو سرکاری ڈاکٹرز دے رہے ہیں. عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے ہمارے پاس وہی معلومات ہیں جو پاکستان کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ دے رہی ہے. اس کے باہر ہمارے پاس کوئی معلومات نہیں ہے. حتیٰ کہ جو وفاقی وزراء ہیں ان کو بھی جو معلومات ملتی ہیں وہ اتنی ہی ملتی ہیں جتنی معلومات ایجنسیاں چاہتی ہیں کہ ان کے پاس پہنچے, اور جو انہیں کہا جاتا ہے وہ بیچارے وہی کہہ دیتے ہیں. بڑی مختصر سی عمران خان صاحب سے بات چیت ہوئی وہاں پہ جو ڈاکٹرز وغیرہ موجود تھے ان کے ساتھ, لیکن عمران خان صاحب پرسکون تھے.